دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہونے کی حیثیت سے اس مجلس کا صدر ہوں اور اسی نسبت سے مجھے یہاں حاضر ہونے کا حکم ملا ہے۔ میں آپ حضرات کو اس مسئلے کی اہمیت اور اس کی ذمہ داری کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ عبادات کے اعتبار سے بھی، عقائد کے اعتبار سے بھی، احکام اور معاملات اور اخلاق کے اعتبار سے بھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس میں اللہ جل شانہ نے واضح طور پر یہ اعلان فرما دیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل کر دی اور اس تکمیل دین کے ذریعے اپنی نعمت تام کر دی اور ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ تو اس کامل اور مکمل دین کے دیگر احکام اور عقائد میں تحفظ ختم نبوت کا عقیدہ بھی شامل تھا۔ اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات پاک میں دنیا میں آپ کے رہتے ہوئے سب سے پہلے جس اسلامی عقیدے کے اوپر شبخوں مارنے کی کوشش کی گئی اور اس کو متزلزل کرنے کی ناپاک سعی کی گئی، وہ ختم نبوت کا عقیدہ تھا۔ آپ کی حیات ہی میں اور آپ کے وفات کے فوراً بعد مدعیان نبوت سامنے آنے لگے۔ اسود عنسی اور مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض وفات میں اسود عنسی کے مارے جانے کی اطلاع ملی، آپ نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ پھر جب آپ کے جانشین اور کار نبوت میں آپ کے مشن کی تکمیل کرنے والے، آپ کے جذبات اور آپ کے عواطف کے صحیح علم بردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب زمام خلافت سنبھالی ہے تو سب سے پہلے ان کو اسی فتنے سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ اس وقت ایک مسئلہ یہ تھا کہ کیا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کے خلاف جہاد کیا جا سکتا ہے؟ جو دعویٰ کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اور کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اور اپنے آپ کو مسلمان کہے، ختم نبوت کا عقیدہ چھوڑ دینے کی بنا پر یا ایک فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دینے کی بنا پر اس کے خلاف اسی طرح جہاد کرنا جائز ہوگا جس طرح دین اسلام کے بالمقابل آنے والے، اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے کفار کے خلاف جہاد کا حکم ہے؟ آپ اگر تاریخ سے واقف ہو، یقیناً واقف ہو گئے کیونکہ یہاں مجمع علماء کرام کا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس فتنے کا نوٹس لیا ہے تو اسلام میں دوسری حیثیت رکھنے والے اشداء علی الکفار کے سب سے پہلے مصداق حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تردد ہوا، لیکن اس وقت خلیفہ برحق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جن الفاظ میں اپنی عظمت کا اظہار کیا ہے، وہ الفاظ رہتی دنیا تک کے لیے سنہرے حروف میں محفوظ ہو گئے ہیں اور ہمہ وقت وہ زندہ ہیں، اور آج اسی روح کو ہر ایمان والے اور خاص طور سے علم دین کا لیبل لگانے والوں کو اپنے سینے میں جگمگانے اور اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔
وہ کیا ہے؟ رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا، انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا وہ دین جس کی تکمیل کا اعلان کیا جا چکا ہے اور جو امانت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہمارے کاندھوں پر دے کر گئے ہیں، جس کا ہمیں محافظ اور مبلغ بنایا ہے، اس دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں؟ میری زندگی کس کام کی ہے؟ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو تنہا میں اس کام کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت، میں نے تو ایک بات عرض کی تھی، اپنا خیال ظاہر کیا تھا، لیکن آپ کو شرع صدر ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ فتنے کا سر کچل دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ مدعیان نبوت اور مدعیان مہدویت پیدا ہوتے رہیں گے، اس لیے ہر دور میں نئے نئے عنوانات کے ساتھ اور نئے نئے استدلالات کے ساتھ ختم نبوت پر حملہ کرنے والے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے، جھوٹی مسیحیت کا دعویٰ کرنے والے، جھوٹی مذہبیت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوتے رہے اور آئندہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے، تاآ کہ حقیقی مسیح اور حقیقی مہدی کا ظہور نہ ہو جائے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اتنے بنیادی اور اہم مسئلے سے عوام تو عوام، علماء بھی پورے طور پر واقف نہیں ہیں، اور اگر علم کی حد تک واقف بھی ہیں تو جہاں یہ فتنہ سر اٹھاتا ہے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے۔ اللہ حضرت امیر الہند فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی نور اللہ برقدہ کی قبر کو نور سے بھرے، انہوں نے اس فتنے کی زہرناکی کا احساس کیا اور دارالعلوم دیوبند کے اندر بہت بڑے اجتماع میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا انعقاد عمل میں آیا، مجلس تشکیل دی گئی، اس کا دفتر قائم کیا گیا اور پھر پورے ملک میں اس کی شاخیں قائم کی گئیں۔ کہیں کے لوگوں نے زیادہ دلچسپی دکھلائی، جس میں الحمدللہ آپ کا یہ صوبہ نمبر اول کے اوپر ہے کہ باقاعدہ اس کا دفتر ہے، اس کی تنظیم ہے، اور اس قدر مربوط اور مرتب پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، اس کو ایک اہم مسئلے کی طرح محسوس کیا جا رہا اور اس کی سرگرمی دکھائی جا رہی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ کوئی محض علمی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے کہ جس طرح اسلام میں بہت سے فرقے پیدا ہو گئے، چلو وہ بھی پنپ رہے ہیں، ہم بھی پنپ رہے ہیں، دلائل کے روشنی میں ان کی تردید بھی کر دی، اس کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ جڑ کے اوپر حملہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک فتنہ قادیانیت کا تو چل ہی رہا تھا، چاہے وہ احمدیت کے نام سے ہو چاہے قادیانیت کے نام سے ہو، لیکن الگ الگ نام سے ختم نبوت کے اوپر حملہ کرنے والی تنظیمیں اور مدعیان روز روز سامنے آتے ہیں۔ صدیق دیندار کا فتنہ ہو، جماعت المسلمین کا فتنہ ہو، اور تازہ ترین فتنہ شکیل بن حنیف کا، اس نے بہت خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں طالبات کے اندر مسابقے کرائے گئے ہیں، معلمات کو ان مسائل سے واقف کرایا گیا ہے۔ یہ انتہائی ضروری قدم تھا، کیونکہ جو رپورٹیں مل رہی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ شکیلیت کا فتنہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں، اور خاص طور سے عصری تعلیم گاہوں میں تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں میں یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور بہت سے گھرانے اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ابھی راستے میں مجلس کے نائب صدر حضرت مولانا
مفتی عبدالمغنی صاحب نے مجھ کو بتلایا یہ علاقہ خاص طور سے ان کے سرگرمیوں کا مرکز ہے اور ان کا باقاعدہ یہاں دفتر ہے۔ میرے بھائیوں، اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں۔ مولانا شاہ عالم صاحب نے ابھی پچھلی کارروائی کے حوالے سے آپ کو بتلایا کہ کوئی علاقہ، کوئی مسجد، کوئی محلہ، کوئی تعلقہ اور کوئی حصہ شہر کا، صوبے کا ایسا نہیں رہنا چاہیے کہ جہاں تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں کارکن موجود نہ ہوں اور اس کے ممبر موجود نہ ہوں اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اپنی تمام تر مساعی کو خرچ نہ کر رہے ہوں۔ حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو خالص علمی آدمی تھے، ان کی زیادہ تصانیف نہیں ہیں، جو تصانیف ہیں وہ بھی خالص عربی زبان میں یا انتہائی دقیق زبان میں ہیں۔ انہوں نے پوری زندگی خدمت حدیث کے اندر صرف کر دی، لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ سامنے آیا تو بھاولپور کی عدالت میں انہوں نے قادیانیت کے خلاف اور ختم نبوت کے دفاع میں جو سرگرمی دکھلائی، اپنے مسند کو چھوڑا، اپنے تلامذہ کی جماعت کو لے کر گئے اور اس تابوت کے اندر آخری کیل ٹھوک کر لوٹے، اور اس کے بعد ان کے تلامذہ حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب چاندپوری، حضرت مولانا ابوالوفا صاحب شاہجہاں پوری، اور میں پاکستان کے ان بزرگوں کا زیادہ نام مجھے یاد نہیں ہے، پورے ملک کے اندر ان کے تلامذہ نے اور تلامذہ کے تلامذہ نے اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھا۔ میرے بھائیوں، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وراثت صرف اس میں نہیں ہے کہ علم حاصل کر لیا، علم کا ٹائٹل لگا لیا، علماء کے صف میں شامل ہو گئے اور ہم وارث نبی بن گئے، وارث رسول بن گئے، نہیں، بلکہ وراثت ان ذمہ داریوں کے ساتھ ہے کہ جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ آپ نے اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا تھا، اس کو اپنی خصوصیات میں آپ نے شمار فرمایا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن بنایا تھا، اور واضح ترین الفاظ میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث میں اس مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے۔ کسی وارث نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے ارد گرد دور دراز تک یہ فتنہ پنپ رہا ہو، نوجوان اس سے متاثر ہو رہے ہوں، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہوں اور باطل تحریکیں اپنا کام کر رہی ہوں، اور ہم اپنے دائرے میں، اپنے مدرسے تک یا اپنے مسجد تک یا اپنے ادارے تک اپنے کو محدود رکھیں۔ اگر ختم نبوت پر حملہ ہوا، ہمارے نوجوانوں کے ایمان رخصت ہوئے اور وہ ان باطل تحریکوں کا شکار ہو گئے، ہمارا یہ علم کس کام کا، ہماری یہ دستار اور یہ سندیں کس کام کی ہیں؟ کیا محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال نہیں فرمائیں گے؟ ہم سے پوچھ نہیں ہوگی کہ تمہارے سر کے اوپر، تمہاری ناک کے نیچے فتنہ پنپ رہا تھا، میری ختم نبوت کا انکار ہو رہا تھا، میری احادیث کی اندر تحریف کی جا رہی تھی، قرآن پاک کی آیات کا حلیہ بگاڑا جا رہا تھا، تمہارے سینے میں قرآن کا حدیث کا علم تھا، تم علم دین کے علم بردار تھے، تم نے اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ جتنی تمہاری استطاعت تھی اتنا تم نے اس کے لیے محنت کیوں نہیں کی؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں، اپنی صلاحیت کو استعمال کریں، اب اقدامی طور پر مسجدوں میں اس کو موضوع بنا کر اپنے جمعہ کے خطبات میں، اصلاحی جلسوں میں، اپنے بیانات میں لوگوں کو سمجھائیں۔ لوگ سمجھتے نہیں، جانتے نہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ کتنا بنیادی عقیدہ ہے۔ آج اتحاد، اتفاق کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی اختلافی مسئلہ نہ چھڑا جائے۔ یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ اختلاف کا مطلب تو یہ ہے کہ مسلمان میں آپس میں کسی
جزئی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو وہیں تک محدود رکھا جائے اور آپس میں انتشار پیدا نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن جس عقیدے کی بنیاد پر تمام دنیا میں ہر پلیٹ فارم پر، پارلیمنٹ میں، عدالت میں اور ملکوں کی بین الاقوامی کانفرنس میں یہ متفقہ اعلان ہو چکا ہو کہ ختم نبوت کا انکار کرنے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہاں سہل انگاری کسی قیمت پر جائز نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر قادیانی یا شکیلی اعلان کر دیتے کہ اسلام کے بالمقابل ہمارا بھی ایک مذہب ہے، جیسے ہندوازم ایک مذہب ہے، بودھ مت ایک مذہب ہے، جینیوں کا ایک مذہب ہے، اور بھی دوسرے بہت سے مذاہب ہیں، اسی طرح قادیانی ایک مذہب ہے، شکیلیت ایک مذہب ہے، اسلام سے الگ ایک مذہب ہونے کا وہ اعلان کر دیتے، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ لیکن اسلام کا نام لے کر، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام دے کر اور اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر، مسلمانوں جیسا نام رکھ کر اپنے کو مسلمان کہتے ہوئے ختم نبوت کے عقیدے سے برگشتہ ہو کر کسی دوسرے کے لیے نبوت یا مہدویت یا مسیحیت کا دعویٰ کرنا اور دوسروں کو اس کی طرف، دوسروں کو اس میں داخل کرنے کی کوشش کرنا، یہ جرم کسی بھی قیمت پر قابل برداشت نہیں ہے۔ اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے قلع کما کرنے کے لیے جتنا ہو سکے علمی اعتبار سے اپنے تحریروں کے ذریعے، اپنے مواعظ، اپنے خطابات کے ذریعے طلبہ اور نوجوانوں کے درمیان تمرین اور تربیت کے ذریعے اس ذمہ داری کو ہم ادا کریں گے۔ ہم اس کے بغیر اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ چند روز کے تربیتی کیمپ جو لگائے جاتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس میں جتنی بھی معلومات آپ کو دی جائیں گی وہ بنیادی ہوں گی، وہ اصولی ہوں گی، وہ پمفلٹ اور وہ کتابیں جو ان طبقوں کی طرف سے، ان فرقوں کی طرف سے لکھی گئی ہیں، جن کے ذخائر ہیں، جو عوام میں مختلف زبانوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، وہ ساری کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے ان چند دنوں میں نہیں آ سکتی۔ لیکن مسئلے کی نوعیت، اس کی اہمیت اور اس سلسلے میں ہم کس طریقے سے کام کریں اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اصولی اعتبار سے ان باتوں کو آپ کے سامنے لایا جا سکتا ہے۔ اور اصل مسئلہ یہ کہ آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے۔ جب ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے گا، فکر مند ہو جائیں گے، اور جو کام ہو رہا ہے اس کارواں میں اپنے آپ کو آپ شریک کر لیں گے، اور جہاں آپ کو مشورے کی ضرورت ہوگی، رہنمائی کی ضرورت ہوگی، مجلس سے رابطہ قائم کر کے اس کو حاصل کریں گے، اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، استطاعت عطا فرمائی ہے، آپ اس کو پیش کریں گے تو انشاءاللہ اس کارکردگی کے اندر آپ کا حصہ ہوگا۔ اس طرح آپ اپنی نسلوں کی حفاظت کریں گے، اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے، اپنی بچیوں کی حفاظت کریں گے۔ گھروں کے اندر عورتیں آ رہی ہیں اور بچیوں کے اندر طالبات آ رہی ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں خفیہ طریقے پر یہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے نوجوان اس میں اس حد تک مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کا ذہن اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کے بعد ہمیں خبر ہوتی ہے اور پھر ہم محنت کرنا شروع کرتے ہیں، کہیں کامیابی ملتی ہے، کہیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے ابھی مولانا نے آپ کو بتلایا کچھ کتابیں عقائد کے سلسلے کی تیار ہوئی ہیں، آپ ان کو اپنے پاس رکھیں، اور الحمدللہ اسلامی کتب خانے میں اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے ختم نبوت کے موضوع پر تیاری کرنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے، جانکاری حاصل کرنے کے لیے۔ آپ اپنے پیسے سے ان کو خریدیں اور اپنے پاس رکھیں، مطالعہ کریں، اتنے تیار ہو جائیں کہ یہ مسئلہ کسی بھی عنوان سے، کسی بھی پہلو سے آپ کے سامنے آئے تو آپ کے پاس اس کی معلومات ہو اور آپ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس احساس ذمہ داری کے ساتھ آپ یہاں سے رخصت ہوں اور اپنے فیلڈ میں جا کر، اپنے میدان عمل میں جا کر
آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے کام کے اندر لگیں۔ الحمدللہ جو نقشہ ہمارے سامنے آیا، خاص طور سے ابھی جو طالبات کے مسابقہ کا ذکر آیا اور اس کے جو نتائج سامنے آئے، یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ اس کام کو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں دلچسپی پیدا ہو، شوق آئے اور خود بچیاں اور بچے اپنے شوق سے اس کام کے اندر حصہ لیں، ایسی شکل بنائی گئی ہے۔ اور بھی ادارے ہیں، یہ تو طالبات میں کام ہوا ہے، مدارس میں جہاں طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ان میں، اور اسی طریقے سے مدارس کے باہر جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں ان کے درمیان اس کام کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی طرح کا فتنے کا الزام ہمارے اوپر نہ آئے، ہم اپنے صحیح عقیدے کا اظہار کریں گے۔ ہمارے بنیادی عقیدوں کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ ایک ہے کسی عملی کوتاہی کے اندر مبتلا ہو جانا۔ کتنے نوجوان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کتنے نوجوان ہیں جن کی شکل و صورت اسلامی نہیں ہے، کتنے نوجوان ہیں جو بعض عملی کوتاہیوں میں مبتلا ہیں، غلط عادتوں میں مبتلا ہیں۔ ان کے اوپر بھی ہم محنت کرتے ہیں، اصلاح معاشرے کا جلسہ کرتے ہیں، تنظیمیں قائم کرتے ہیں، لیکن سب کے بعد وہ بہرحال مسلمان ہیں۔ کبھی نہ کبھی ان کے لوٹ کر آ جانے کی امید ہے، اور خدا نہ خواستہ اسی حال میں بھی چلے گئے تو اپنے ایمان کی بدولت آخرکار وہ نجات پا جائیں گے۔ لیکن جس کے بنیادی عقیدے میں تزلزل آ چکا ہے، جو بنیادی عقیدے سے منحرف ہو چکا ہے، چاہے وہ شکل و صورت کے اعتبار سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو اور اعمال بھی مسلمانوں جیسے کرتا ہو، شکل صورت بھی بنا رکھی ہو، لباس بھی اسی طرح کا ہو، نام بھی اسی طرح کا ہو، لیکن ایمان اس کے دل سے رخصت ہو چکا ہے، تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اور ہماری سہل انگاری، سہولت پسندی یا غفلت اگر اس کے اندر دخیل ہے تو ہم اپنے آپ کو اس کی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں قرار دے سکتے۔ اپنے آپ کو ہم چاہے مطمئن کر لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کی ذمہ داری کے اندر شریک ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو محسوس کرنا چاہیے۔ کتابوں کے سلسلے میں معلومات حاصل کریں، کتب خانوں میں کتابیں موجود ہیں، مدارس کے اندر جو پرانی کتابیں ہیں، ذخیرے ان کے اندر کتابیں موجود ہیں۔ خاص طور سے پاکستان میں مولانا منظور احمد چنیوٹی اور وہ مولانا اللہ دیا سے کون تھے، اللہ بسایا صاحب، ان کی کتابیں ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل ہیں، یہ تمام کی تمام کتابیں موجود ہیں۔ ہم ان کتابوں کو حاصل کریں اور خود مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کے تحت یہ کام مستقل ہو رہا ہے۔ آپ مرکز سے رابطے کے اندر رہیں، آپ کے علاقے کا جو مرکز ہے یہاں سے بھی رابطہ رکھیں، اور دارالعلوم دیوبند میں جو مرکز ہے وہاں سے بھی رابطہ رکھیں۔ اس کا انتظار نہ کریں کہ کوئی ہمیں متوجہ کرے گا، ہم سے کہے گا تب ہم کھڑے ہوں گے۔ یہ ہماری اپنی دینی حمیت کا، مذہبی ذمہ داری کا مسئلہ ہے۔ میں نفس مسئلے کے اوپر زیادہ تفصیل کے ساتھ روشنی نہیں ڈال سکتا، یہ کام ہمارے مربی صاحب کا ہے، اور آپ حضرات جو یہاں کل سے شریک ہیں، مولانا نے بتلایا کہ 4 مسائل کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے۔ آپ اس کی یادداشت مرتب کریں، یادداشت لکھ کر لے جائیں، اور اس کو پھر اچھی طریقے سے صاف کر کے اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور ان بیانات میں جن کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں ان کتابوں کو مہیا کریں، تاکہ صرف اقتباسات کے اوپر مدار نہ رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی کتابوں کے علاوہ ان فرقوں کی طرف سے، خاص طور سے قادیانیت اور شکیلیت کی طرف سے اس سلسلے میں جو کتابیں، پمفلٹ، کتابچے وغیرہ شائع ہو رہے ہیں ان کو حاصل کریں، بنظر غیر ان کا مطالعہ کریں، ان پہ نشانات لگائیں، اور ان کی تردید کے لیے جو آپ کے پاس دلائل ہیں ان کو مرتب کریں۔ ایک بات اور عرض کروں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نوجوان کسی دوسرے شخص سے متاثر ہو گیا، وہ ہمارے پاس آتا ہے، ہم سے تعلق ہے، عالم سمجھ کر، ذمہ دار سمجھ کر ہم سے ملاقات کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ارے تم کس فتنے میں پڑ گئے ہو، ان چیزوں کو چھوڑو، ان سے ملاقات مت کرو، ان کی باتیں مت سنو، اپنے کام میں لگے رہو۔ وہ ان کی باتیں نقل کرتا ہے، ہم اس کو جواب دے کر مطمئن کرنے کے بجائے
کبھی محبت سے کبھی ڈانٹ کر بھگا دیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو شک کی بنیاد اس کے دل کے اندر پڑ گئی ہے وہ اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ میں تو ان کے پاس دوسرے کی بات لے کر آیا ہوں, وہ تو دلیل پیش کر رہے ہیں. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں, وہ حدیث پیش کر رہے ہیں, کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں, اگرچہ اس کی منمانی تشریح کرتے ہیں, اس کے اندر تحریف کرتے ہیں, اور مولانا صاحب ہم کو جواب دینے کے بجائے ہم کو بھگا رہے ہیں, ہم کو ڈانٹ رہے ہیں, اور صرف یہ تلقین کریں کہ ان باتوں میں مت پڑو, یہ تمہارا کام نہیں ہے, یہ علماء کا کام ہے. مولانا اس سے کام نہیں چلے گا. آپ اس کو مطمئن کریں, اس کے دل کے شک و شبہ کو دور کریں. جتنا وہ متاثر ہو چکا ہے اس سے زیادہ آپ کو خود متاثر کرنا ہے, اس کے دل میں پیدا ہونے والے شک و شبہ کا ازالہ کرنا ہے. جو آیات یا احادیث اور ان کی تشریحات کو پیش کر رہا ہے اس کو صحیح شکل میں اس کے سامنے لے آنا ہے. جو غلطی ہو رہی ہے اس کی نشاندہی کرنی ہے, مطمئن کر کے اسے اٹھانا ہے. اس کے لیے آپ اپنا وقت خرچ کریں. یقیناً آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں, طلبہ کو پڑھاتے ہیں, مسجدوں میں خطابت کی ذمہ داری آپ کی ہے, اپنی ذاتی مشغولیات ہیں, لیکن منصب کے اعتبار سے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جس دین کے آپ علمبردار ہیں اور جس وراثت کے آپ حامل ہیں, اس حوالے سے جو آپ کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کی ادائیگی کو تمام چیزوں کو مقدم رکھنا چاہیے. اب پھر میں دہراؤں گا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں سو جاؤں وہ دین مٹتا رہے, میں کھانا کھاؤں وہ دین مٹتا رہے. کیا کہا تھا؟ اَيُنْقَصِدُّونَ وَأَنَا حَيٌّ, میں زندہ رہوں وہ دین کے اندر کمی آئی ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی زندگی تجنے کے لیے تیار ہو گئے, میری حیات میں یہ کام نہیں ہو سکتا. مولانا علی میاں صاحب کی ایک کتاب آئی تھی, رِدَّةٌ وَلَا أَبَا بَكْرٍ لَهَا. اس مختصر سے لفظ میں یہی دعوت دی گئی ہے کہ ارتداد نئی نئی شکلوں میں سر اٹھاتا رہے گا, اور ہر فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی صدیقی روح کو اپنے اندر زندہ کرنا پڑے گا. نام بدل بدل کر, چولے بدل بدل کر, عنوان بدل بدل کر یہ فتنے سامنے آئیں گے. ابھی تو چند ہیں, کہا نہیں جا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیامت تک پیشین گوئی کی تھی, اور بھی نئے نام سے یہ فتنے سامنے آئیں گے. تو آپ کو اس وقت انتظار نہیں کرنا ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کی مرکزی مجلس تحفظ نبوت کی طرف سے یا صوبائی دفتر کی طرف سے آپ کو بتلایا جائے کہ یہ نیا فتنہ ہے اور یہ اسی سے متعلق ہے. آپ خود اتنے بیدار رہیں, آپ کے اندر اتنا شعور پیدا ہو چکا ہو, آپ کی ایمانی حص اتنی متاثر, اتنی مضبوط ہو چکی ہو کہ جہاں اس بنیادی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کوئی شوشہ بھی چھوڑا جائے تو آپ کی روح پھڑک اٹھے اور فوراً آپ کو اس کا احساس ہو جائے اور فتنے کا سر روز اول کچلنے کی کوشش کریں, اور اسی جذبے کو پیدا کریں کہ میری زندگی میں یہ کام کیسے ہو رہا ہے, میں کس مقصد کے لیے زندہ ہوں. کیا میں عالم ہوں, میں دیندار ہوں, کم سے کم یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں, آپ کے امت کا ایک فرد ہوں. میری موجودگی میں یہ فتنہ سر اٹھائے اور پنپے, اور ہمارے کلمہ گو نوجوان لڑکے لڑکیاں اور ہمارے افراد اس کا شکار ہو جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی اور بزرگوں, اس پروگرام کے اندر پوری دلچسپی کے ساتھ حصہ لیں اور عزم لے کر یہاں سے رخصت ہوں. میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا ارشد علی صاحب, ان کے رفقا, مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داران, اس کے صدر, نائب صدر اور کمیٹی کے تمام ممبران کو. اس سے پہلے حاضری ہوئی تھی تو یہ معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اس صوبے میں اس کا مستقل دفتر ہے, مستقل اس کے ارکان ہیں, اور جگہوں پہ بھی کام ہو رہا ہے. مولانا فوٹو مت لیجئے, یہ کھمبے کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بار بار منع کیا جا رہا ہے, کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ کون سا مقدس کام ہے؟ بہت سی جگہوں پہ کام ہو رہا ہے, لیکن ایک بات کی شکایت ہے کہ جس طرح مدرسے میں بہت سے شعبے ہوتے ہیں, ایک مکاتب کا دفتر ہے, ایک اصلاح معاشرہ کا دفتر ہے, کوئی تنظیم کا دفتر ہے, اسی طریقے سے ایک ضمنی کام کے طور پر اس کو بھی لے لیا گیا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدرسے میں تعلیم دینا جو مدرسے کی بنیاد کا مقصد ہے, اس سے زیادہ یہ اہم کام ہے. تعلیم بند کرنی پڑے اگر چند روز کے لیے,
تمام اساتذہ کو نکال کر روانہ کرنا پڑے چند دنوں کے لیے، تمام طلبہ کو اسی کام میں لگانا پڑے چند دنوں کے لیے، تو مدرسے کی تاسیس اور مدرسے کے قیام کا تعلیم سے زیادہ اہم یہ کام ہے۔ جب دین ہی نہیں رہے گا، جب عقیدہ ہی محفوظ نہیں رہے گا، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوتی محفوظ نہیں رہے گی، تو ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی تعلیم کس کو دیں گے اور یہ ہمارے کس کام آئے گی؟ میرے بھائیو بزرگوں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ آپ کا یہاں پر آنا، اپنا وقت لگانا، اس میں شرکت کرنا یقیناً اسی دلچسپی کا غماز ہے، لیکن یہ جذبہ یہیں تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ یہاں سے اور اس جذبے کے اندر اضافہ کر کے، عزم کر کے یہاں سے اٹھیں، اور جو کام کرنے والے حضرات ہیں ان کا ہاتھ بٹائیں، اپنے کو پیش کریں کہ اپنا نام درج کرائیں کہ میں فلاں مدرسے کا مدرس ہوں، اس خدمت کے واسطے ہما وقت تیار ہوں۔ مدرسے کے جو محتممین ہیں، صدر المدرسین ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے مدرسے کے اندر اس کا باقاعدہ ہر جگہ شعبہ قائم کریں، اور جہاں کا جو صوبائی دفتر ہے وہاں اس کی اطلاع کریں کہ ہم اپنے مدرسے کی طرف سے اس خدمت کے لیے تیار ہیں، جب جس مقام پر جہاں افراد کی ضرورت پیش آئے گی ہم اس کو پیش کرنے کے لیے ہم وقت مستعد ہیں، تاکہ ان فتنہ پروروں کو یہ محسوس ہو سکے کہ اس ملت اسلامیہ بیدار ہو چکی ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس کر رہی ہے، اور اب ہمارے لیے ان کے درمیان گھس کر اپنی فتنہ انگیزیوں کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کر سکتا، بہرحال اس کارواں میں شریک ہونے کے لیے اور اس میں اپنا حصہ درج کرانے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، ابھی یہیں رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھیں، کام کرنے والوں کی مدد فرمائیں، ان کے عزم حوصلے میں اضافہ فرمائیں، ان کی خدمات کو قبول فرمائیں، اور اس راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور فرمائیں۔ وآخر